السلام علیکم ناظرین، ڈان اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اور اس کو لے کے اب کہیں نہ کہیں انتخابی سرگرمیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں کچھ جلسے بھی کر رہی ہیں، اور 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف صاحب جو اب ایک کیس کے اندر بری ہو چکے ہیں، اور اشارے یہی مل رہے ہیں کہ جو ایک اور کیس باقی ان کے خلاف رہ گیا ہے اس میں بھی ان کی اپیل سنی جائے گی، اور شاید ممکنہ طور پہ اس میں بھی وہ باعزت بری ہوں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے جیسے انتخابی مارکہ قریب آ رہا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ جو بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات مل رہے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی نامی گرامی شخصیت، گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انتخابی امور پہ ان کو پاکستان میں اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب، آپ ساتھ میں ان دنوں صوبائی وزیر قانون و پارلیمانی امور پنجاب میں یہ ذمہ داری میں انجام دے رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہی سر، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بڑا اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا الیکشن کا روڈ میپ جو ہے وہ 17 اگست کو جاری کر دیا تھا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا تھا کہ ہم 30 نومبر تک حلقہ بندیوں سے گزر جائیں گے، اور 30 نومبر کے بعد کسی ٹائم بھی انتخابی شیڈول جاری ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو الیکشن پاکستان نے اپنے سارا روڈ میپ الیکشن پلان کے مطابق انہوں نے طے کر لیا ہے، انہوں نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ بہت بڑی الیکشن کمیشن کی، میں ظاہر ہے فیڈرل سیکرٹری رہا ہوں، میں ان کی تمام معاملات کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور ظاہر ہے وہ بہت پر بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انتخابی فرشتے جو ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نادرہ کے ذریعے بنی ہیں، اچھا 12.5 کروڑ 12.5 کروڑ ووٹرز ہیں، اس میں 2 حصے بنائے ہیں۔ خواتین کی جو ہے تصویر لگائی ہیں وہ دیں گے پریزائڈنگ آفیسر کو، تاکہ جو خاتون جو آئے گی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ تصویر نظر آ جائے گی اس کو پریزائڈنگ آفیسر کو بھی، گویا کہ شناخت بھی ظاہر ہوگی تصویر کی شکل میں۔ جی ہاں۔ ایک بات، لیکن وہ جو تصویر والا جو حصہ ہے وہ عام جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے الیکشن میں ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کو سمپل سادہ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی کمپین چلائیں، اس کو استعمال کریں۔ ایک تو بڑی بات یہ ہے، اور ہر ضلع میں انہوں نے جو ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے ہیں وہ سب کو انہوں نے سپلائی شروع کر دی ہے، الیکٹر رولز کی بھجوانے شروع کر دی ہیں۔ چند روز کے بعد ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنٹمنٹ تو انہوں نے ان پرنسپل کاغذوں میں تو کر لی ہے، تو 266 ریٹرننگ آفیسر ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی 272 نہیں ہے، اب ہماری قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ ہے 266، کو فاٹا کی وجہ سے وہ کم ہو گئی۔ اسی طرح سے جو ہمارے جو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ 593 ہیں جی، تو 593 جو ہے ہماری نشستیں ہیں اس کو صوبائی اسمبلیز کی، تو اس میں 593 ریٹرننگ آفیسروں کی بھی اپائنٹمنٹ ہو گئی۔ یہ بڑے بڑے بنیادی معاملات ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے طے کر لی، اور آپ حیران ہوں گے جنہوں نے، چونکہ ظاہر ہے نوٹیفیکیشن تو بعد میں کرنا ہے، لیکن جنہوں نے اپائنٹمنٹ کرنی تھی تو وہ انہوں نے ٹریننگ بھی دے دی ہے ریٹرننگ آفیسروں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان پلیس ہیں، کمپلیٹ کر۔ لیکن کنور دلشاد صاحب کیونکہ اس وقت آپ سرکار کا بھی حصہ ہیں، آپ کو تو کلیئر بڑی پکچر نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ تجزیہ کار ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، ان کو اسکرین ابھی بھی تھوڑی بہت اسموکی نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا ہم مثبت پہلو بات کریں گے۔ اگر اسی طرح کی ان کی جو قیاس رائیاں چلتی رہے گی تو اس سے الیکشن کمیشن کو بھی اسٹرینتھ ہوگا، اور جو وہ خاص جو ہوتے ہیں ہمارے طبقات، اگر وہ الیکشن کو ملتوی کرنے کے بارے میں یا تاخیر یا مؤخر کرنے کے بارے میں کوئی سوچ رہے ہیں تو ان کے نظر میں یہ آ جائے گا کہ نہیں بھی ہماری ایسا گروپ آ رہا ہے، تصویریں بھی آ رہی ہیں، ان کے تجزیے بھی آ رہے ہیں، تو ان کو غلط ثابت کریں، تو وہ ایک ٹھیک ہے، ایک پریشر ڈالنے کے لیے۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی، آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہے اپنے افتخار صاحب، اپنے ہر پروگرام میں ہم ساتھ تھے آپ کے، اس میں یہ دیکھا جائے گا تو الیکشن کمیشن اس دفعہ بہت انڈر پریشر رہا ہے۔ اچھا، ایک تو عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بڑا رکھا انڈر پریشر، وہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت بڑے انٹرنیشنل نیشنل لیڈر تھے، لیڈر ہیں، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو تزییق، تزویر، تنقید کا نشانہ بنایا، جسے عوام میں جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ
جو اونچے مگویاں پیدا ہو گئی، تو انہوں نے اس الیکشن کمیشن کو ایک پرائم منسٹر ہونے کے حیثیت سے ادارے کی حفاظت کرنے کے بجائے، ڈیفینڈ کرنے کے بجائے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی ڈیفینڈ کر دیا۔ اچھا، وہ ان کی پالیسی درست نہیں تھی، وہ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ تھا جس کی بنا پر وہ ڈال رہے تھے پریشر الیکشن کمیشن پاکستان، لیکن موجودہ چیف الیکشن کمیشن نے ان کے پریشر میں نہیں آئے اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن کے بارے میں تھوڑا سا ہم پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری عدلیہ نے بھی اس میں تھوڑا سا ذرا اوور رول ادا کیا، یعنی اوور لیپنگ کی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جب یہ پنجاب اسمبلی، اب خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو اس پر دباؤ پڑا، تو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ پاکستان نے اس میں اختیارات تھے اور انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ مقرر کر دی۔ وہ جو ہمارا قانون ہے 57 کا، سیکشن 57، اس میں لکھا ہوا تھا پریزیڈنٹ پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر۔ وہ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل جو ہے اپنا 48 کو رکھا، ایک طرف رکھا، ٹھیک ہے، اور 48 میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں بھی تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی اختیارات تھے، وہ تھے اختیارات آرٹیکل سیکشن 58 کے، اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو وہ الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں۔ وہ ناگزیر حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ وفاقی حکومت جو تھی سابقہ اتحادی حکومت، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انتخابات ہو پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے 21 ارب روپیہ جو الیکشن کمیشن نے طلب کیا تھا اپنا سپلیمنٹری گرانٹ، وہ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات درست بتائی جا رہی تھی اس وقت جو التوا میں ڈالنے؟ انہوں نے دیکھو 21 ارب نہیں دیا انہوں نے، اس پر بات چلی گئی 70 ارب روپے آٹے پہ لگا دیے گئے نا لوگ۔ ہاں وہ لگا دیے، لیکن وہ 21 ارب نہیں دیا انہوں نے۔ اچھا، لیکن ایک بات، اس پر پارلیمنٹ نے بھی وفاقی حکومت کے فیصلے کو انڈورس کر دیا۔ اب یہاں الیکشن کمیشن دو رائے پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک ساتھ ساتھ جب الیکشن کمیشن نے آرمی عسکری اداروں سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی 2.25 لاکھ کا اہلکار سٹاف دیا جائے تاکہ پولنگ اسٹیشن کی حفاظت ہو جائے، پریزائڈنگ آفیسروں کو سیکورٹی مل جائے، تو اس وقت کی جو ظاہر عسکری قیادت نے کہا کہ ہمارے پاس حالات ایسے ہیں کہ ہم آپ کو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اہلکار دینے سے معذوری کا اظہار کیا، معذرت کا۔ اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ملٹری آپریشن، تو انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں 3 دن بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ سر اس کو ملتوی کریں اور ہمارے پاس حالات نہیں ہیں۔ اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ووٹروں کی حفاظت نہ ہو سکے اور حالات بھی ایسے ہوں، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات تھے کہ اس کو پوسٹ پون کر سکتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے سیکشن 58 کا سہارا لیا اور انہوں نے اس کو 8 اکتوبر کر دیا۔ صحیح ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات ہم پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جسٹ آنریبل ہے، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی سارے کرتے ہیں، وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بلا وجہ اب الیکشن کمیشن 22 مارچ کا فیصلہ کر رہا ہے 8 اکتوبر، اور سپریم کورٹ 3 اپریل کو فیصلہ کر رہی ہے، 4 اپریل کو، کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس جو ہے شیڈول کو ہم کرتے ہیں مسترد اور حکم جاری کرتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں۔ اب وہ معاملہ کنٹروورشل ہو گیا، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن، سیکرٹری ڈیفینس، وہ سارے گئے سپریم کورٹ، انہوں نے کہا یہ صورت ہے، انہوں نے سب کی تجاویز کی یا مشاورت کو مسترد کر دیا۔ تو اب مسترد کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ اگر وہ الیکشن کمیشن کا وہ تو 14 مئی بھی گزر گیا، مان لیا جاتا تو شاید الیکشن ہو جاتے۔ آپ کہنا نہیں، میں تھوڑا سا آگے کر دوں، میں کس کے آگے چلتے ہیں۔ اب اگر جسٹس عمر عطا بندیال 14 مئی والی شرط نہ لگاتے اور وہ 8 اکتوبر ہی ہو جاتا تو آج آپ کے الیکشن 8 اکتوبر کو ہو جانے تھے۔ سر لیکن سر اب یہ جو حالیہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اور اس کے اندر اطہر من اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ ہے جس میں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چارج شیٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے سے متعلق صدر پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ تو سر اس پہ بھی تو کلیئرٹی کوئی آنی چاہیے نا کہ کیا آئین کے اندر جو لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کا ہونا لازم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہے، تو اس پہ تو کوئی اب ابہام باقی نہیں رہ گیا نا کہ ایسے ہی ہے۔ دیکھا جی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب بڑی اہم بڑی شخصیت ہے، بڑے قابل احترام ہیں۔ وہ ایک سنگل بینچ کا، ایک سنگل جج کا ایک اپنے ریمارکس ہیں، تو اس کو فیصلے پر ان کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، اور ان کے کہنے پر نہ صدر صاحب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے تو نہ الیکشن کمیشن پاکستان پر۔ ایک انہوں نے ریمارکس دے دی، بس ٹھیک، ختم بات ہو گئی،
ان کے اپنے خیالات سامنے آ گئے. لیکن سر اسی بینچ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن مشاورت کرے. اس سے پہلے نگراں وزیر قانون نے کہا تھا کہ مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں, الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے. لیکن جب سپریم کورٹ نے کہا تو آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب مشاورت کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس گئے. نہیں, اس میں دونوں پہلو رکھے گئے. جیسا چیف جسٹس پاکستان نے صدر پاکستان کی بھی عزت رٹ کو برقرار رکھا. اچھا, یہ اعتراف ان کو جاتا ہے کریڈٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو. ٹھیک ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں صدر کے اختیارات ختم کر دیے تھے سیکشن 57 میں, مشاورت کا حذف کر دیا تھا ایک لائن جو تھی. لیکن آرٹیکل ہمارا جو 44 ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے اسمبلی ڈیزالو ہو تو پریزیڈنٹ پاکستان تاریخ دینے کے مجاز ہیں. تو پریزیڈنٹ پاکستان اس پہ سٹینڈ لے گئے. تو بعد میں صدر صاحب کے خط بھی آئے الیکشن کمیشن. آپ کے خیال میں درست تھا؟ بار بار خط آئے ان کے. آپ کے خیال میں درست تھا وہ؟ جی, ان کا سٹینڈ لینا درست تھا؟ وہ انہوں نے اپنا آرٹیکل 44 کے تحت اپنا سٹینڈ لینا ان کا درست تھا. لیکن وہ درست تھا فیصلہ ایز اپنا آرٹیکل 44 کے تحت انہوں نے جو فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی میرے پاس اختیارات ہیں, میں تاریخ دے سکتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب جو ہمارا سیکشن ہے 57 میں ترمیم ہو گئی ہے, اب صدر کے اختیارات کوئی نہیں ہے. اب متضاد ہو گیا نا معاملہ, ایکٹ اور آرٹیکل کا تصادم ہو گیا. آرٹیکل کہتا ہے دے سکتا ہے, ایکٹ کہتا ہے نہیں دے سکتا. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ پیدا ہو گئی. اب آگے چلیں ہم, جب یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ ہم ہمیشہ بیان دیتے رہا الیکشن کمیشن کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں شیڈول الیکشن ہو جائیں گے. ڈیٹ نہیں دی تھی انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا ڈیٹ اشارہ کر دیا تھا جنوری کا آخری ہفتہ. وہ بھی پھر جنوری میں نہیں آنے, مجھے چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جائے, وہ بھی پھر سپریم کورٹ کے بلانے میں کہ فیبرری میں جا کے ان کو دینا پڑا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد کنور صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ الیکشن کا انعقاد ان کو کتنا پرامن نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی ہنگامہ خیزی کوئی گڑبڑ تو ان کو نظر نہیں آ رہی. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. سیدنا آپ کا ایک آپٹ بھی پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر اس ملک میں افراتفری فساد کی فضا پیدا ہوئی تو ہم شاید کو بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ سر لاسٹ ٹائم بھی RTS بیٹھ گیا تھا 18 کے الیکشن کے اوپر, بڑے سوالات اٹھائے گئے, آج تک ان کو کوئی تسلیم کھلے دل کے ساتھ نہیں کرتا. اب پتہ نہیں وہ RTS ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ جو ای ووٹنگ کی بات کی جا رہی تھی مشینوں کے ذریعے, وہ بھی نہیں میک شور ہو پایا. تو اب آپ کو لگ رہا ہے, آپ کا اتنا وسیع تجربہ, کئی الیکشن آپ نے کنڈکٹ کرائے, شفاف ہوں گے, لوگ مطمئن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں, ظاہراً تو نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک اشارہ دیا, 2018 میں بھی RTS ہو گیا, اور 2013 میں بھی اقوام متحدہ نے جو 40 کروڑ روپیہ خرچ کر کے انہوں نے ایک باقاعدہ کمپیوٹرائزیشن کا سسٹم بنایا تھا, وہ بھی رات کو 11:30 بجے فلاپ ہو گیا تھا. 40 کروڑ روپیہ UNDP کا خرچ ہوا, اور وہ آج تک پتہ نہیں چلا. انہوں نے وہ خاموشی سے بستر لپیٹ رہا, واپس چلے گئے اقوام متحدہ. اچھا, وہ ختم بات. اس پر عمران خان نے بھی آپ نے دیکھا پوری کمپین چلائی, اور پورے 3 سال تک وہ کیس چلتا رہا, سپریم کورٹ میں بھی گیا. اب یہ نمبر 3 اب آ گیا آپ کا RTS بھی چند گھنٹوں کے بعد فلاپ ہو گیا. اس پر تو 18 کروڑ روپئے خرچ ہوئے تھے, وہ بھی نادرا کو دیے, اور الیکشن کمیشن نے نادرا کو نہیں دی ہے. اس کے اوپر تحقیقات ہونی تھی, وہ آج تک نہیں ہو سکی سر. اس کے بارے تو اب کیا ہوگا سر, آپ بتائیں نا, تو اب کیا انتظامات ہم نے کیے کہ لوگ مطمئن ہو جائیں؟ اب وہ RTS کی وجہ ایک اور بڑی بات ہے کہ RTS کا ٹھیک ہے, لیکن اسے 3-4 گھنٹے کا فلاپ ہو گیا آپس میں. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان یہ کہتا ہے جی کوئی رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا, کہ ہم نے پھر مینول کر لیا, امیجیٹلی مینول ہو گیا. اور وہ سب جو فارم 45 پہ دستخط ہیں ریٹرننگ آفیسر, رجسٹریشن آفیس پہ آپ کے کہتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر کے بھی ہیں, بعض جگہوں پر نہیں بھی ہیں. وہ بھی شکایات بہت عام ہیں کہ تقریباً 30-40% ایسے تھے جس پہ ووٹ کے دستخط نہیں ہیں پولنگ ایجنٹس کے, بغیر دستخطوں کے. یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہے. اب جو کیا ہے سسٹم, اب جو انہوں نے بنایا ہے, اب جو اس میں بنایا, اس میں یہ RTS تو نہیں ہے. اس میں یہ ہوگا کہ سسٹم جو ہے پریزائڈنگ آفیسر امیجیٹلی اس کو بجائے گا ریٹرننگ آفیسر کے پاس. اور وہ آپ نے پرانا بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, ہمیشہ روایت چلی آ رہی ہے. لیکن اس روایت پر عمل درآمد ہمیشہ ہوا بھی ہے, نہیں بھی ہوا. اب پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ اسٹیشن کے باہر رزلٹ لگانا ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام کیمرے جو ہیں وہ لگے ہوں گے, تمام گنتی کا مرحلہ باہر دیکھتے رہیں گے, اپنا ویڈیو کے ذریعے, آڈیو تو نہیں ہوگا, ویڈیو کے ذریعے دیکھتے رہیں گے کہ اندر کیا کس انداز سے گنتی ہو رہی ہے. اچھا, ہمارے سیاست جماعتوں کو چاہیے
کہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو مضبوط کریں. اس پہ سب سے بڑی یہ ہوتا ہے کہ جو روسی پریزیڈنٹ کی بڑا مشہور کہاوت ہے اس کی لینن کی کہ تم الیکشن کے کیا دیکھتے ہو, تم دیکھو گنتی کیسے ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ. یہ پریزیڈنٹ لینن کا بہت گنتی اصل تو گنتی دیکھا کرو, تم الیکشن کی طرف کہاں جا رہے ہو. تو اب ہمارے بھی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے مضبوط کریں اپنے پولنگ ایجنٹس. اب پولنگ ایجنٹس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ بچوں کو پوچھتا نہیں ہے, اور دوسری جو پارٹی اچھی خاصی ہوتی ہے با اثر رسوخ اور اچھا پیسے والی, تو وہ ان کے لیے بہتر کھانوں کا انتظام کر دیتی ہے. کہتے ہیں جی کھانے کا ٹائم ہو گیا, وہ سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تو ان کے درمیان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا تھا اپنا پولنگ ایجنٹس دیکھیں بہتر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ تو خیر کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل بنایا, اس کی تصحیح کی, لیکن آج میں گارڈین کی سٹوری سر پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق ان کو لے کے الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا. بڑا سنگین الزام ہے. انہوں نے کہا کہ جو حلقہ بندیوں کے اندر نواز شریف صاحب کو جتوانے کے لیے خصوصی حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں, ایسے حلقے بنائے جا رہے ہیں تاکہ نون لیگ کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ان پلیس ہے کہ جہاں پہ اس الزام کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی بہت جان نظر آتی ہے؟ دیکھو جی, حلقہ بندیوں کا جہاں تک سوال کر رہے ہیں اس پر ان کو 1400 لگ بھگ کمپلینٹیں آئی تھی. اچھا, 1400. تو اس کے اوپر ظاہر ہے اتنا ہی 593 صوبائی اسمبلی کی اور 266 قومی اسمبلی میں تو عام روٹین کی شکایتیں تھیں. اب اگر اسکول کے وکلاء پیش ہوئے ہیں, اب اگر جا کے انہوں نے اپنی درخواستیں دی ہیں, تو وہ تو اس کے اگر فیصلہ ایسا ہو گیا ہے جس کے معاملے میں محسوس کریں تبھی تو ان کے خلاف اپیلیں بھی داخل ہو سکتی ہے ہائی کورٹس میں. صحیح, وہ جا سکتے ہیں. تو یہ الیکشن جو حلقہ بندیوں پر تو ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, اور اپنے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے, ویب سائٹ کے ذریعے بھی دیا ہے, ہر طریقے سے دیا. اگر کچھ شکایات ہوئی ہے انہیں, تو ابھی تو اس کے بارے میں جب 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے, جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی, تو تمام چاروں ہائی کورٹس میں کیس چلے گئے تھے, اور وہاں فیصلے چند ہفتوں میں ہو گئے, بعد میں الیکشن بھی ہو گیا. لیکن پر اگر کوئی شکایات ہے تو ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں وہ. اور اخبار آگے جا کے سر ایک اور الزام بھی لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر صرف 2 ماہ باقی رہ رہے تھے, الیکشن کمیشن اچانک جاگ اٹھا, اعتراض لگایا کہ بلے کے نشان چاہیے, پارٹی نے الیکشن لڑنے ہیں تو جائیں پہلے الیکشن کرا کے آئیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میلا فائڈی یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی, تھوڑا بہت پرسنل ہوا ہے تحریک انصاف کو لے کے؟ وہ میں نے بھی آپ کو بھی کالم بھیجا ہوا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی پارٹی ہے پاکستان کی کہ جب بھی یہ ان کے انتخابات ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن, وہ متنازع ہو جاتے ہیں. پہلا الیکشن کرایا تو جسٹس وزیر الدین نے اعتراض کیا, ان کے اپنی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری بلیک میلنگ ہوئی ہے, تقسیم ہوا ہے, دولت 5-5 لاکھ کے 10-10 لاکھ کے ووٹ بکے ہیں, اور مجھے باقاعدہ سب کی رپورٹ دی انہوں نے. یہاں تک کہ ایک ملاقات میں مجھ سے خود, آج کل تو محترم شخصیت ہیں صدر پاکستان, تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ کہا کہ جب مجھے سیکرٹری جنرل سے ہٹانے کے لیے میرے خلاف ووٹ بکے ہیں اور مجھے سیکرٹری جنرل سے ہٹایا گیا, اور 5-5 لاکھ کے ووٹ انہوں نے بیچے ہیں کراچی میں, تو وہ سب میں مجھے ہرا دیا بلا وجہ. ثبوت بھی تھی کہ ویسے کہہ رہے تھے ان کے تو الیکشن اتنی بڑی بھاری پارٹی ہے پاکستان کی, اتنی بڑی زبردست. سینٹ کے الیکشن میں لوگ کہتے تو یہ کہ ہم نے ووٹ خریدے بیچے جا رہے ہیں, ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. اب یہ ہوا جسٹس وزیر الدین کی رپورٹ, بڑی اہم رپورٹ ہے, وہ کنٹروورشل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے تسلیم نورانی صاحب کو کہا. تسلیم نورانی صاحب نے 3 مہینے کا سارا سسٹم دیکھا, وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر کوئی خیبر پختونخوا کے کوئی انصاری صاحب تھے, کوئی سینیٹر, ان کو بنایا الیکشن کمشنر پارٹی کا. انہوں نے 3-4 مہینے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر اس کے بعد وہ عاجم السواتی کو بنایا. عاجم السواتی نے جو 2017 میں الیکشن کروائے وہ چیلنج ہو گئے, اور چیلنج ان کی پارٹی کرتی ہے. باقی جو پارٹیوں کا سسٹم وہی ہے, اپنے ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں. کوئی پارٹی جو ہے سیکشن 207 کے تحت انتخابات نہیں کرواتی, کوئی بھی جماعت, ساری جماعت سوائے جماعت اسلامی. تو وہاں تو میرے خیال میں پھر طرز عمل کچھ نہیں, وہ تو ہم نے اوپر بات ہے جی, پہلی بات ہی اس میں اتنی شدید شرط ہے سیکشن 207 میں, تو اتنا تو کوئی پارٹی کا کراتی ہے, سوائے جماعت اسلامی تو کراتی ہے. وہ تو پورا 1-1.5 مہینہ ان کا چلتا ہے آپریشن الیکشن کا. لیکن اسی طرح ان کا, لیکن
اس پارٹی کے خلاف کوئی درخواست نہیں آتی کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کے پاس آج خود نوٹس لینے کے اختیار نہیں ہے، جب کہ کوئی درخواست دے پارٹی کے اندر، اور پارٹی کا درخواست وہ دے جو پارٹی کا ممبر ہو، ادروائز تو اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ 2017 کا بھی چیلنج ہو گیا۔ اب آپ آئیے 6 جون 2021، الیکشن کمیشن نے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کو بڑا سخت نوٹس بھیجا کہ آپ کو ہم مسلسل بار بار کہہ رہے ہیں، 2017 سے لے کر ابھی تک آپ انتخابات ہی نہیں کروا رہے، 4 سال بعد انتخاب ہونے تھے، تو آپ تو ڈیو ہیں، ہم کیوں نہ آپ کی پارٹی کا سمبل واپس لے لیں۔ یہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا، شبلی فراز صاحب تھے، باقی بھی تھے، انہوں نے کہا جی، جو آج سواتی بھی گئے، انہوں نے کہا کہ جناب کورونا کی وجہ سے ہم انتخابات نہیں کروا سکے، آپ اس کو 1 مہینہ 1 سال ایکسٹینڈ کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے 1 سال ایکسٹینڈ کر دیا۔ اس کے بعد اگست 2022 میں پھر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا کہ آپ انتخابات کروائیں۔ تو جب انہوں نے کوئی اس کے 3-4 مہینے کے بعد 2022 بھی گزر گیا، جب انہوں نے الیکشن کروایا تو انہی کی پارٹی کے جو اندرونی پارٹی کے جو ممبر تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ سب جعلی الیکشن ہوا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے ساری انکوائریاں، انویسٹیگیشن، اپنا ریکارڈ دیکھا، چیک کیا کیسے ہوا، انہوں نے فیصلہ جو ہے اب یہ کہا کہ نہیں، اب یہ جیسے آرڈر کیا کہ 20 دن میں آپ دوبارہ کروا لیں، تو اب یہ الیکشن کروا لیں گے۔ میرا خیال میں بڑی اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک شکایت ہوئی اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فوری ایکشن لیا۔ ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ جب اب لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں بھی اس طرح کی شکایات آ رہی تو اس پہ بھی ایکشن لیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ نکتہ قمر دلشاد صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید قمر صاحب۔ انفیکٹ صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ اب تو دوسری بڑی جماعت ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، سر وہ بھی شکایت کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا سیاسی جماعتوں کو، کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن اس معاملے کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس پہ بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ لیکن اگر کسی نے ان کو چیلنج کر دیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان لازمی اس پر شکایت پر نوٹس لے گا۔ لیکن ایک بڑی بات جو تھے آپ اس کا کر رہے ہیں پیپل پارٹی میں، ان کے اندر بھی ظاہر ہے پارٹی ٹھیک ہے جیسے وہ چل رہی ہے، تو ان کی توجہ دلائی تھی ہم نے بھی اپنے کالم لکھ کر، ہم نے بھی بتایا تھا کہ جیسے آصف الزرداری صاحب نے یہ کہا تو پچھلی پروگرام میں کہ میں بلاول زرداری کو قومی اسمبلی کا وہ تو میں پوچھنے لگا تھا آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی اپنی رائے ذاتی لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں، پیپل پارٹی کے خلاف تو کوئی ایسا ایکشن کا لیول میں سر اوورآل بات کر رہا ہوں جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ نہیں، سارے نظام میں تو گڑبڑ۔ دیکھو انتخابی عمل میں جو انٹر پارٹی الیکشن ہے یہ اس میں تو اتنا صحیح طریقے سے تو نہیں ہو رہا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں سر، اس وقت لوگوں کو جو حق دینا کہ اپنی انتخابی مہم چلا سکیں، ان کے ارکان، ان کے جو امیدوار ہیں آزادانہ جا کے جلسے کر سکیں، اس حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جا رہا ہے حکومت کے نہیں کیا جا رہا؟ الیکشن کمیشن نے پچھلے ہفتے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے وفاقی حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بھی، چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو، چاروں آئی جیز کو باقاعدہ حکم جاری کیا ہے کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ اگر کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کرے تو ہم اس پہ سخت کارروائی بھی کریں گے، اور ہم بھی اس پر نظر ثانی کریں گے، دیکھتے رہیں گے۔ یہ تو الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کر دیا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں تو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی وہاں پہ لوگوں کو جلسے نہیں کرنے دیا جا رہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ بٹ آپ کو بطور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن لگ رہا ہے کہ اس وقت جو شکایات ہیں وہ درست ہے اور وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے میسر جو ہونا چاہیے؟ نہیں، درست نہیں، جگہ جہر ہے جو پارٹی متاثرہ ہے، جن کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، تو ان سے ہم آپ کے وساطت سے یہ کہیں گے کہ آپ جناب ہائی کورٹ کا حکم اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان تو انہیں سخت ایکشن یہ لیا ہے کہ ہم اس پارٹی کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، حکومت کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم متعلقہ آئی جی سے اور چیف سیکرٹری کو طلب کر لیں گے، تو یہ اگر جائیں اور جا کے کہیں گے جناب یہ ہم نے درخواست دی تھی، ہمیں جیسا نہیں کرنے دے رہے، تو الیکشن کمیشن لامحالہ طلب کر لے گا۔ صحیح۔ اور انفیکٹ کون صاحب دیکھا جائے تو اب یہ اصول تو طے ہو چکا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں یا اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے تو 90 روز میں انتخابات ہونے، اور نگراں سیٹ اپ صرف 90 روز کے لیے ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا یا مرکز، ہر طرف اب یہ
حد عبور ہو چکی ہے۔ اس دوران سر نگراں حکومتیں بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں، بیرون ملک جا کے کئی معاہدے کیے جا رہے ہیں، کچھ ایسے اقدامات بھی ہوں گے جیسے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے جو غیر قانونی ہے، ان کے بڑے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جب نئی پارلیمان وجود میں آئے تو ان نگراں حکومتوں کو کوئی لیگل کور بھی دینا پڑے گا یا ضرورت نہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، ان کو فری ہینڈ دیا گیا۔ ابھی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی، 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی، اس 9 اگست سے پہلے انہوں نے جوائنٹ سیشن میں، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ایک ترمیم کروائی الیکشن ایکٹ سیکشن 230 میں کہ جو فیصلے پرانی حکومتیں کر کے جا رہی ہے اس پر عمل درآمد بھی کرنا ان کی جواب دے، ان کی مجبوری اپنا عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا، مینڈیٹری ہوگا، اور اس پر آرٹیکل سیکشن 230 میں ترمیم کر لی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو ہم نے IMF سے معاہدے کیے ہیں اور ورلڈ بینک سے معاہدے کیے ہیں اس کو آگے لے جانا جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اجازت دی گئی، آرٹیکل سیکشن 230 میں ترمیم کی۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نگران حکومتیں صوبائی جو ہیں وہ اگر اپنی پرانی اسکیمیں لے کر آگے جا رہی ہیں تو وہ بھی ان کو اجازت ہوگی تاکہ منجمد نہ ہو سارا سسٹم۔ تو پنجاب میں جہاں تک میں اپنے باقاعدہ ہم بڑا دعوے سے بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے سب وہی کیا کہ جو پرانی 10 سال حکومت رہی، 5 سال شہباز شریف کی رہی، 4-5 سال ان کی رہی PTI کی، تو وہ تمام جو ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوئے تھے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے، پورا مکمل کر لیکن وزیر اعظم تو جا کے تو سر قطر میں کویت میں UAE میں معاہدے کر رہے ہیں سر، وہ سیکشن 230 میں اجازت دے دی گئی۔ تو آپ کے خیال میں کیونکہ وہ جو 90 دن کی قدغن ہے اس سے اوپر حکومتیں چلی گئی ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، پڑھے ہیں نا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب نیکسٹ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ نظر ثانی کر سکتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس کے تحت میں سر مدت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اپنی مدت سے آگے چلی گئی ہیں تو اس کے لیے کوئی لیگل کور دینے کی ضرورت نہیں۔ کس زمانے میں مارشل لاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باقاعدہ ایک آپ کو پارلیمانی اور لیگل کور دینا پڑتا تھا جو اقدامات ہوتے تھے، اور 3 نومبر کی کیونکہ ایمرجنسی کو لیگل کور نہیں ملا تھا، اسی کی بنیاد پہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ بھی چلا بغاوت کا۔ تو آپ کے خیال میں آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے 90 روز سے آگے جانے کی نگراں حکومتوں کی، بٹ چلی گئی ہیں، کچھ کر بھی رہی ہیں، لیکن ان کو لیگل کور دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی لیگل کور کرنا ضرورت اس لیے پیش نہیں آئے گی کہ آرٹیکل 254 کور کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، 254 آرٹیکل 254 میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے ناگزیر حالات کی وجہ سے ایک آئین کے آرٹیکل پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور وہ بعد میں عمل درآمد ہو جائے تو وہ پھر آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یقین درست پوائنٹ ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور پنجاب کے صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور قمر شاہ صاحب۔ کیا لگتا ہے سر، نواز شریف صاحب الیکشن کے لیے اہل ہیں، جہانگیر ترین صاحب الیکشن کے لیے اہل ہیں، اور جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب بھی الیکشن کے لیے اہل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس میں جہاں تک جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ان کے خلاف ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں۔ اگر جب عدالتوں کی طرف سے ریلیف مل جاتا ہے اور ان کو سزا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل جو ہے ہمارے تمہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے تو آپ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کو بھی معاملہ یہ چل رہا ہے کہ توشہ خان کا کیس چل رہا ہے، وہ تو سسپینڈ ہو گئی ہے جی، وہ بھی سزا ہو۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نہائلی ہے وہ بھی اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے 5 ججوں نے فیصلہ دیا تھا جس کی بنا پر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اب ان کو عدالتوں کی طرف سے سزا ختم ہو جائے گی، جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی کہ جو آپ نے جو آرٹیکل 62(1)(f) لگایا تھا اس کی اب قانونی آئینی پوزیشن کیا ہے۔ وہ تو سر رائٹ آف اپیل تو والا قانون تو ایک طرح سے ایبالش ہو گیا ہے، تو اب آپ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، یا جب ان کا کینڈیڈیچر چیلنج کیا جائے گا الیکشن کمیشن میں تو تب معاملہ جائے گا ادھر؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 طریقے ہیں، جب ان کے کاغذات نامزدگی تو اگر ریٹرننگ آفیسر نے ریجیکٹ کر دیے تو سپریم کورٹ جائیں گے، اگر ایکسیپٹ کر لیے تو مخالف پارٹی سپریم کورٹ جائے گی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی۔ صحیح ہے۔ اور سر انفیکٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کو التوا میں ڈالا گیا تو ایک جو وجہ بیان کی کہ وہ یہ تھی کہ ملک کے اندر
دہشت گردی کی لہر چل پڑی ہے، لہٰذا سیکورٹی فورسز وہاں مصروف ہیں، وہ ڈیوٹی نہیں دے سکتے. لیکن دیکھا جائے تو سر اس وقت سے لے کے آج تک ٹیررزم کا جو سکیل ہے پہلے سے کہیں بڑھ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اس صورتحال میں پرامن الیکشن کا انعقاد، پھر سیکورٹی فورسز مصروف ہیں، اب کوئی ایسی وجہ تو سامنے نہیں آ سکتی دوبارہ؟ دیکھا جی، پہلے بھی وفاقی حکومت آڑے آئی تھی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. اب اگر محسوس یہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت یہ محسوس کرے کہ ملک کے حالات دوست نہیں ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان کی سرحدوں پہ بھی حملے تصادم خطرہ ہے، تو پھر ان کو اب بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو 8 فروری ہوئی ہے اس میں 3 فورسز ہوئی ہیں، ٹرائیکا تینوں کا. اس میں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو جب اگر انہوں نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، حالات بہت دیکھتے جا رہے ہیں، تو وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا. وہ پھر آرٹیکل 186 کے تحت وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں اور وہ ریفر بھجوا دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو وہ ایک میرا خیال وہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے، خبریں مل رہی ہیں، الیکشن کمیشن پاکستان نے آرٹیکل 220 کے تحت وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے کہ ہمیں اتنی فورسز چاہیے. اور ہماری جو باقی جو خبریں مل رہی تھی اس میں تھا کہ مثبت جواب ہی آ رہا ہے. اچھا، وہاں سے مثبت جواب مل رہا ہے کہ یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مثبت ادارہ الیکشن کمیشن کی کوئی تحفظ کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے اپنی قانونی کارروائی پوری کر کے آرٹیکل 220 کے تحت وزیر داخلہ کو لکھ دیا ہے. اور اسی طرح آپ جو باقی رہ گیا ہے کہ اس کے کوئی 48 ارب روپیہ جو ہوا تھا وہ وفاقی بجٹ نے مختص کر دیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو جون 2023 میں بجٹ جو پاس ہوا تھا. اس لحاظ سے وہ پیسے کی کمی بھی کوئی نہیں ہے اور سیکورٹی بھی مل رہی ہے، ریٹرننگ آفیسر کو اپائنٹمنٹ بھی ہو گئی ہے. تو سارے معاملات ہوتے جا رہے. لیکن اصلی صورتحال جو نظر آ رہی ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں، ابھی وفاقی حکومت کے اپنے صوابدیدی اختیارات ہیں کہ وہ کس حد تک جاتی ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی یا شکوک و شبہات پیدا کی تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وعدہ، اس سے ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلہ آیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی آج چند جو ہے چینلوں کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ پروگرام کیا تھا. ہم تو مثبت بات کر رہے ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر اگین اس سے پہلے کیونکہ ایک چیز ہو چکی ہے نا، تو اس کو لے کے ہم یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ آئین کے اندر کوئی ایسی پروویژن ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات بن جائیں تو کیا آئین اس بات کی اجازت دیتے کہ پھر نگراں آگے بھی کنٹینیو کرتے رہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آئین کا آرٹیکل 254 تو سب کے لیے حاضر ہے کہ ایسی کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں. اور لیکن آئین کی وہ کوئی پروویژن آرٹیکل پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو اور اگر چند عرصے کے بعد، چند دنوں کے ہفتے کے بعد عمل درآمد ہو جائے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. وہ تو آرٹیکل 254 مکمل تحفظ دیتا ہے. لیکن ایسی نوبت فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. یہ اخبارات میں تو کیا سرائیاں آ رہی ہے، لیکن چند لوگوں نے جو درخواست دی ہیں الیکشن کے پاکستان میں، ایک درخواست آئی ہے سر، ویسے ایک خاتون کی درخواست اس حوالے سے آئی ہے کہ ملک میں دہشت گردی انہوں نے اس کا جواب ابھی فی الحال تو اس کو نوٹس بلا کے طلب کر لیا. لیکن میرے خیال میں الیکشن کے پاکستان کے بارے میں میرٹ پہ فیصلہ کرے گا، کہے گا بھی ہمیں فی الحال تو وفاقی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی جواب نہیں آیا. بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قوت شاہ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.